یہ ہے وہ پٹڑی، وہ ہے شاہراہ جس پہ چلنے سے رحمت ملتی ہے۔ اور یہ جو جاہلیت کا طریقہ ہے ماتم کا، اس پر کیا ملتا ہے؟ یہ کوئی اسلام کا علم کلام نہیں ہے، اسلام ہم تک پہنچا ہے قرآن کے ذریعے سے، پیغمبر کی احادیث کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے تعامل کے ذریعے سے۔ ہر کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پورے قرآن کی ایک ایک آیت کو اور ایک ایک لفظ کو پڑھے۔ اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا 8-10 لاکھ کا ذخیرہ موجود ہے، اسے پوری طرح پڑھے۔ اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا پورا دور دیکھے کہ جب کبھی شہادتیں ہوئیں تو ان کے بعد کیا ہوا۔ کیا کبھی حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد مدینہ کی گلیوں میں کوئی ماتمی جلوس نکلا ہے؟ گریبان چاک کیے گئے ہیں، بال کھولے گئے ہیں، عورتیں اور مرد نوحہ کرتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں گھومے ہوں؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا المناک حادثہ، جسے الحادثۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، وہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے کوفہ میں۔ کوفہ پورے کا پورا حضرت علی کے متوسلین اور عقیدت مندوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن کوئی ایسا واقعہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو اس کے بعد کی پوری تاریخ تقریباً 352 ہجری تک، 290 برس تک، جو خیر القرون ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جنہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ تابعین کا، پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے تبع تابعین کا۔ تبع تابعین کے زمانے سن 352 ہجری تک پورے عالم اسلام میں کوئی ایک واقعہ نہیں دکھا سکتا کوئی انسان کہ مسلمانوں نے واقعہ کربلا پر نکل کر، اور یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے سیدہ زینب کے بارے میں اور کربلا سے بچ کر آنے والی ان مقدس خواتین کے بارے میں الیاذ باللہ کہ انہوں نے اپنے گریبان کھول لیے اور انہوں نے اپنے سروں سے چادریں اتار لی اور کوفہ کے بازار میں انہوں نے ماتم کیا، اس سے بڑی پیغمبر اور پیغمبر کے خاندان پہ اور کوئی تہمت نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ خاندان نبوت کی عورتوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے سروں سے چادریں اتار دی اور انہوں نے اپنے گریبان کھول لیے اور انہوں نے اپنے سینوں پر اور اپنے چہروں پر تماچے مار کے ماتم کیا۔ یہ صحابہ پر نہیں، پیغمبر کے خاندان پر اور خود پیغمبر دو عالم کی شان پر تہمت ہے، اور یہ بغاوت ہے اسلام کی تعلیمات سے، اس کا عبادات سے اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدت کتنی بھی گزر جائے، اور اس کے راوی ہے حضرت حسین ابن علی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمتوں کے تحت اپنے انہی بندوں سے روایات کرواتا ہے کہ جن بندوں کو بعد میں ہدف بنا لیا ہے۔ آج حضرت حسین کے نام پہ ماتم ہے، ایک پورے مذہب کی بنیاد لاشوں پر ہے، کربلا کی لاشوں پر۔ وہ جو کہتے ہیں کہ لاشوں پہ سیاست نہ کرو، وہ تو خود لاشوں پر اور خون پر اور قربانیوں پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھے ہوئے۔ وہ مذہب جو سیاست کا اور اسلام میں افراتفری اور انتشار پھیلانے کا باعث ہے، اس کی بنیاد یہ ہے۔ بنی بغیر اور کرامتہ یہ سن 300 ہجری کے بعد مختلف زمانوں میں مختلف موقعوں پر برسر اقتدار آتے رہے ہیں خلافت عباسیہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ سب سے پہلے بنی بمہ کے حکمران نے یہ حکم دیا سن 352 ہجری میں کہ بازار بند کر دیے جائیں، عورتیں
عورتیں اور مرد گلیوں اور سڑکوں پہ نکل کر، بازاروں میں نکل کر حضرت حسین اور کربلا کے شہیدوں کا ماتم کریں۔ اس سے پہلے کہیں کوئی ایک واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری عبادت ہے، عبادت کسی کے بنائے سے نہیں بنتی۔ عبادت کے لیے اللہ کی قرآن کی دلیل چاہیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دلیل چاہیے، صحابہ۔ اور چلیے آپ صحابہ کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، صحابہ تمہارے ماننے کے محتاج نہیں ہیں۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کی حجت موجود ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور ان پر کوئی دروازے بند نہیں کر سکتا۔ تم نہ مانو، تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا، میری زیارت کی، میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ ورآ من رآنی، بلکہ جس نے میرے صحابی کی زیارت کر دی، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اس کے لیے تو اور کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مان لینا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارا اپنا علم کلام ہے، قرآن کے علاوہ، احادیث رسول کے علاوہ، صحاح ستہ کے علاوہ، صحابہ کرام کی روایات پر تمہیں اعتماد نہیں ہے، تم حضرت ابوبکر کو گالی دینا ثواب سمجھتے ہو، تم حضرت عمر پہ تبرہ کرنا ثواب سمجھتے ہو، تم حضرت عثمان کو برا بھلا کہنا ثواب سمجھتے ہو، تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب کو شتم کرنا ثواب سمجھتے ہو، سارے صحابہ کرام سوائے 5 کے، ان سب کو کافر قرار دینے میں تمہارا جو ہے وہ سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری اذان کے اندر یہ جو کلمات کا اضافہ ہے اس کے لیے، اور جو تم ماتم کرتے ہو اور جو نوحہ کرتے ہو اور جو تم نے یہ مجالس قائم کر رکھی ہے، جنہیں تم ائمہ معصومین کہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہماری بنیاد ان سے ہے، وہ 12 امام جن میں سے ایک تو ابھی تک غار میں ہے اور 11 امام جو زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی تاریخ میں، ان کی سیرت میں اور ان کے جو جملے آج تک محفوظ ہیں، ان میں سے کوئی ایک جملہ لے آؤ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ حسین پہ ماتم کرنا عبادت ہے۔ کوئی ایک لفظ موجود، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہماری حکومتیں اور ہمارے حکمران تو ویسے ہی جہالت اور مصلحتوں کے مارے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا علم نصیب فرمائے۔ سیدھی سادی بات دین کے معاملے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، حضرت حسین کہتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم ولا مسلمۃ یصیب بمصیبۃ یصاب بمصیبۃ، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اسے کوئی مصیبت پہنچی، زمانہ گزر گیا، 10 سال بیت گئے، 20 سال بیت گئے، 30 سال بیت گئے، اسے یاد آیا وہ مصیبت کا واقعہ۔ ماں کو تو مصیبتیں یاد رہتی ہیں، بیٹا مرا ہو کسی کو ماں کا تو اسے کبھی نہیں بھولتا، اسے وہ مصیبت یاد آئی، اس نے کیا کیا؟ استرجاع، اس نے پھر ایک دفعہ کہہ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مصیبت آئی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اللہ نے اس مصیبت کا وقت بھی گزار دیا، وہ جو اللہ نے دیا تھا وہ اس نے واپس لے لیا، وہ اللہ کا مال ہے۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت حسین ابن علی کہتے ہیں کہ فرمایا پیغمبر دو عالم نے جب بھی کبھی کتنی مدت گزرنے کے بعد بھی اگر کسی کو مصیبت یاد آئی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا فرمائیں گے ایسا کہ جیسا عین مصیبت کے وقت صبر کرنے پہ اجر ملتا ہے، اللہ پاک 20 برس بعد بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے۔